اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، اس پر یقین رکھے اور اس کے کلام کے ذریعے قرب حاصل کرے۔ اس لیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سورۃ قریش کا ایسا وظیفہ بتائیں گے جو صرف زبانی عمل نہیں بلکہ دل سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے گھر میں برکت لائے گا، رزق بارش کی طرح برسنے لگے گا اور دل میں سکون اتر جائے گا۔ سورۃ قریش کا نایاب وظیفہ: یوں کرو، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور رزق حلال ہے۔ دنیا کی ہر شے رزق کی محتاج ہے، اور رزق وہ چیز ہے جو اللہ کے حکم سے تقسیم ہوتی ہے۔ رزق کے معاملے میں انسان اکثر پریشان نظر آتا ہے۔ کبھی کاروبار بند، کبھی نوکری میں رکاوٹ، کبھی قرضوں کے بوجھ میں دب کر انسان سوچتا ہے کہ آخر رزق کیوں نہیں بڑھتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزق کو بڑھانے کا راز صرف محنت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جو دنیا آخرت دونوں کے مسائل کا حل ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے لیے رہنمائی نہ ہو۔ جب کوئی بندہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ الطلاق آیت 2 سے 3۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اللہ اتنا رزق دے گا جتنا کہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ یہ حدیث رزق کے یقین کی علامت ہے۔ انسان جب یقین کے ساتھ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ سورج، بارش، زمین، ہوا سب اسی کے حکم سے حرکت کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے انسان کا رزق مکمل ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچو، جب اللہ چاہے تو بند دروازے کھول دیتا ہے، خالی ہاتھ بھر دیتا ہے اور محرومی کو نعمت میں بدل دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کی طرف لوٹ آئیں اور اس کے احکامات کو اپنا لیں۔ قرآن میں ایسی بہت سی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولنے کے راز چھپائے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم سورت ہے سورۃ قریش۔ یہ سورت چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ سورۃ قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ وہ کسی طرح مکہ میں امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے تجارتی سفر آسان بنائے گئے اور اللہ نے انہیں ہر خوف سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ سورۃ قریش آیت 3 اور 4۔ بس چاہیے
کہ وہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا، خوف سے امن عطا کیا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ رزق اور امن دونوں اسی کی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب بندہ دل سے عبادت کرتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جس نے سورت قریش کو اپنی عادت بنا لیا، اللہ تعالیٰ اسے فقر و محتاجی سے بچاتا ہے اور اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی کمی نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں جب میں مکہ میں مقیم تھا تو میرا رزق بہت کم ہو گیا۔ میں نے دل سے توبہ کی اور روزانہ فجر کے بعد سورت قریش کو 113 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا۔ چند ہی دنوں میں اللہ نے میرے لیے رزق کے دروازے ایسے کھول دیے جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے کاروبار میں برکت ہوئی اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ جو شخص دل سے یقین کے ساتھ سورت قریش پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 5۔ اور بے شک تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب ہم اس سورت کے اس وظیفے کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے کلام کی برکت سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کر لیجئے، نیت خالص ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی برکت عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں سورت قریش کے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ رزق میں تنگی، کاروبار میں رکاوٹ یا گھر میں بے برکتی محسوس کرتے ہیں تو آپ یہ عمل خلوص دل سے کیجیے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت قریش کو 113 مرتبہ تلاوت کیجیے۔ یاد رکھیے، ہر بار جب آپ سورت شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہر مرتبہ سورت قریش پڑھنی ہے۔ اگر آپ جیسے 113 مرتبہ سورت قریش پڑھتے ہیں تو 113 مرتبہ ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت قریش کو پڑھنا شروع کریں گے۔ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے اور اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ پھر دل یقین کے ساتھ دعا مانگیے جیسے آپ اپنے رب سے دل کی بات کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا رب، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمیں وہ رزق عطا فرما جو پاک اور حلال ہو، جس میں برکت ہو، سکون ہو، خوشی ہو۔ یا اللہ، تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔
پروردگار ہم سب تیرے وعدے پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں ان خوشی نصیبوں میں شامل فرما جن پر تیری رحمتیں برستی ہیں۔ جیسے تو نے پرندوں کو رزق دیا ویسے ہی ہم سب کے گھروں میں بھی رزق بارش کی طرح برسا دے، ہمیں بے نیازی عطا فرما، دوسروں کے محتاج نہ بنا، ہمارے کاروبار، نوکریاں اور محنتوں میں برکت دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ یا رب ہماری اولاد کو بھی رزق حلال، نیک نصیب اور خیر کی راہوں پر چلا، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں دین دنیا کی کامیابی عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں فکر، تنگ دستی، پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ اے رب ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے دلوں کی وہ دعائیں بھی قبول فرما جو زبان پر نہیں آتی، اور ہمیں اس قرآن کے نور سے نواز دے جس نے اندھیروں میں روشنی پھیلائی۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہو گیا اور جن کے لیے تو نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ یہ میرے بندے ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے سننے والوں، یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ ایمان کو جگانے کے لیے ہے۔ ہم آپ تک وہ علم پہنچا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ یہ سب کچھ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کے کلام کو اپنا سہارا بنائیں اور اپنی زندگی کو ان کے نور سے منور کریں، اور اپنی زندگی کو اس کے نور سے منور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، شاید کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا رزق بڑھ جائے، کسی کی پریشانی ختم ہو جائے اور کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو بھلائی کی طرف بلائے اسے اس کے برابر ثواب ملے گا جو وہ عمل کرے گا۔ مسلم شریف۔ لہٰذا نیکی کو پھیلانا بھی عبادت ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں، شاید کہ اللہ اس عمل کے ذریعے سے ہم سب کی تقدیر بدل دے۔ اے اللہ جب ہم تیرے کلام کو پڑھیں تو ہمارے دل نرم ہو جائیں، جب ہم تیرا نام لیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور جب ہم دعا مانگیں تو تیری رحمت ہم پر نازل ہو۔ اے رب ہمیں اپنے قرب کا مزہ چکھا دے اور ہماری زندگی کو تیرے ذکر سے بھر دے۔ دل بدل دے میرا، دل بدل دے میرا، اے مالک ارض و سما، میرا رزق بنا دے تیری رحمتوں کی دعا۔